جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی جمیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے۔ جمیل صاحب، آج کے اس پروگرام میں پہلا سوال میں آپ کی طرف بڑھاؤں گا۔ ملکی سطح پر ظاہر ہے ایک ملک کی آزادی کے لیے بھی ایک خوشی کا سماں ہوتا ہے، اور اس میں یوں مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں۔ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا، اس کے بھی اپنے ایک انداز ہیں، طریقہ کار ہیں، شریعت کی حدود ہیں، قیودات ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے ناظرین کو آپ اس حوالے سے کہ شکران نعمت کے طور پر آدمی کو کیا کیا عمل کرنے چاہیے، اور کس طرح ایک یہ کہیں کہ یوم آزادی کو بھی کس طرح آدمی دیکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یقیناً اس ملک پاکستان کے حصول کے لیے مسلمانوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگائی ہے۔ اس کے پیچھے لاکھوں جانوں کی قربانیاں ہیں، اور یہ لاکھوں جانوں کی مسلمانوں نے قربانیاں دے کر اس ملک پاکستان کو حاصل کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے، اور اب اس نعمت کے احساس، اس کو منانے کا جو انداز جو عوام میں دیکھا جا رہا ہے، تو اس میں غیر شرعی چیزوں کا بھی ارتکاب کیا جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ گانے باجے وہ بج رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج کل بچوں کے لیے ایک عجیب و غریب کھلونا باجے کی صورت میں آ چکا ہے، تو وہ گھر والوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک ایسا کھلونا کہ جس سے سوائے ضرر اور تکلیف کے اور کچھ حاصل نہیں ہے، ہر آتے جاتے شخص کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، آس پڑوس میں رہنے والوں کو پریشانی ہے۔ تو اس طرح کے جو باجے جو بچے ہی کیا بڑے بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت کے حصول والے دن کو یاد رکھنا، تو یہ بھی قرآن و حدیث سے اس طرح کی چیزیں ثابت ہے۔ جیسے 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا جب موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے شر سے نجات ملی، اور فرعون غرق ہوا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل یہ آزاد ہوئی۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نجات کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کو یاد کرنے کا حکم دیا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا کی، ان کے سوء عذاب بدترین تکالیف سے تمہیں محفوظ کر لیا۔ تو یہ ایک آزادی ایک نعمت ہے، تو اس نعمت کا احساس ان لوگوں کو زیادہ ہے کہ جو اس وقت آزادی کے حصول میں کوششیں کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے مقامات پہ اس طرح کی کوششیں جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزاد پلیٹ فارم عطا فرمائے، آزاد سرزمینیں عطا فرمائے، جہاں رہ کر وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی
اپنے بچوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائیں، جو کہ مقصد آزادی، جو مقصد آزادی بھی ہے۔ تو اب ہمیں اس مقصد کی طرف بھی غور کرنا ہے، اور چونکہ مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کما حقہ کرنے میں کامیابی حاصل کریں، تو پاکستان اللہ کے کرم سے آزاد ہوا۔ اب اس آزادی کے مقصد کو دیکھنا ہے کہ اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ تو شکر گزاری کا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے، تو کوئی فکس نہیں ہے کہ شکر گزاری کس طرح کی جائے۔ تو ایک انداز الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، جیسے 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ملک پاکستان آزاد مسلم ریاست کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ تو شکر ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے نعمت میں برکت رہتی ہے، دوام رہتا ہے۔ تو نعمتوں کو شکر کی رسی سے تھام لینا چاہیے، باندھ لینا چاہیے۔ تو ایک انداز یہ ہے۔ پھر دوسرا، جس مقصد کے لیے جو نعمت جس مقصد کے لیے حاصل کی جاتی ہے اس کو اس مقصد میں استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک شکر تو یہ بھی ایک شکر کا انداز ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ قرآن و سنت پہ عمل کرنے کے لیے چونکہ اس ملک پاکستان کو حاصل کیا ہے، ہمارے عوام مسلمین نے، علماء اہل سنت نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور اس طرح دیکھا جائے تو لاکھوں لوگ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، ایک علیحدہ ریاست مسلمانوں کی ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو ان کی قربانیوں کو بھی اگر مد نظر رکھا جائے گا تو یہ جو آج کل جشن آزادی پاکستان منانے کا جو انداز ہے، تو وہ انداز اور وہ قربانیاں کہیں گی کہ ہم نے ان کاموں کے لیے، یہ گانے بازوں کے لیے اور سائلنسر نکال کے بائکوں میں سے اور شور مچاتے ہوئے روڈوں پہ دن دناتے پھرنے کے لیے ہم نے قربانیاں نہیں دی تھی، بلکہ ہماری قربانی تو اللہ و رسول کے لیے تھی، اور قرآن و سنت کی تبلیغ ہو اور ان کے احکامات رہتی دنیا تک ایک مسلم ریاست کے ذریعے پہنچائے جاتے رہیں، اس کے لیے دی تھی۔ تو ہمیں ان مسلم شہدائے کرام کی ارواح کو بھی تسکین پہنچانی ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے قربانی دی ہے، الحمدللہ ہم اس مقصد کو بھولے نہیں ہیں، بلکہ اس مقصد کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، گزاریں گے، اور اپنی رہتی آنے والی نسلوں کو بھی اس مقصد کو مد نظر رکھ کر قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا جذبہ دیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اور بالخصوص جمیل صاحب، جب یہ ان قیودات کا تو ویسے ہی خیال رکھنا ہے کہ ہماری کسی بھی، چاہے کوئی ایسا ایونٹ آ جائے، کوئی بھی معاملہ آ جائے، اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو تکلیف پہنچائیں اور گلی محلوں میں ایسے شور شرابے ہوں کہ ہر طرف جو ہے وہ ایک تکلیف والے معاملات ہو جائیں۔ پھر بطور خاص محرم الحرام شریف میں کہ ان دنوں کا اور احترام کیا جاتا ہے، ان دنوں میں بطور خاص ایسی محافل کا انعقاد اہتمام ہوتا ہے، لوگ مساجد کے اندر جمع ہو کر، اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے ہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سالہ سال سے یہ عشرہ بطور خاص مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اور اس میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کے ذکر خیر ہوتے ہیں، صحابہ کرام علیہ مردوان کے ذکر خیر ہوتے ہیں۔ تو بڑی ہی ایک عقیدتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ ان ہستیوں کے تذکرے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ ایام ہیں تو ہمیں اور زیادہ محتاط اس میں رہنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسے غیر شرعی معاملات وہ ویسے بھی نہیں کرنے، اور ان حرمت والے اور عزت والے کو ایک جو ایام ہیں ان میں بطور خاص ان کا اور خیال ہے رکھنا ہے۔ آپ کی کالز ہیں، ان کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ محرم الحرام اگر یہ حرمت والا مہینہ ہے تو کس فضیلت سے ہے، اور اس حرمت والے مہینے میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، گناہوں کا عذاب بڑھ جاتا ہے، یہ رہنمائی فرمائیں، اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ چلیں، جو گفتگو میں نے کی اسی سے ہی کچھ تتمہ آپ کی طرف ہی ایک سوال کی صورت میں آ گیا، تو کیا فرماتے ہیں آپ ان کو جو اس مہینے کو محرم الحرام کہا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی کاؤنٹنگ ہے وہ 12 ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن فی کتاب اللہ، فی کتاب اللہ، اور ان 12 مہینوں میں جو 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں، منہا اربعۃ حرم،
اور اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو اب جو گناہ ہوتے ہیں یہ اپنی جانوں پر ظلم ہوتے ہیں۔ تو آدمی جس بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ پر پیش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی یہ جب بندے کو ملتی ہے تو پھر آدمی اپنے آپ پر بہت کچھ زیادتی کر چکا ہوتا ہے۔ تو ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، چونکہ یہ خصوصیت والے مہینے ہیں، اور جو مہینے برکت والے ہوتے ہیں ان کی ساعتیں وہ نیکیوں میں اجر و ثواب بڑھانے کا باعث بھی ہوتی ہیں۔ تو 12 مہینے سب اللہ کے ہیں، لیکن ان مہینوں میں 4 مہینوں کا جو ذکر کیا گیا ہے یہ حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں آپس میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کو تکالیف پہنچانا، یہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کا لحاظ رکھتے ہوئے قبائل آپس میں لڑائی جھگڑے بھی موقوف کر دیا کرتے تھے۔ یہ مہینے گزرتے تھے، اس کے بعد پھر لڑائی جھگڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو اپنے آپ پر بھی ظلم نہیں کرنا گناہ کے ذریعے، اور اسی طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی نہیں کرنی۔ ان مہینوں کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں بالخصوص روزہ رکھنے کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حرمت والے مہینوں میں روزے رکھنے کا بھی معمول حضور کا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی فضیلتیں بھی بیان فرمائی ہے، ترغیب بھی دلائی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو مایہ ناز کتاب ہے مدنی پنسورہ، اس کے اندر جو نوافل کا بیان ہے، اور پھر اسی طرح مختلف مہینوں کے حوالے سے جو برکتیں روزوں کی ہے ان کو بھی امیر اہل سنت نے اس میں ذکر فرمایا ہے۔ تو نیکیوں کے حوالے سے وہاں پر بھی ہم اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ بطور خاص ہر دن کا بھی روزے کی فضیلت ہے، اور خاص الخاص جو عاشورہ ہے وہ اس کے روز 10 محرم الحرام شریف، اس کی بھی فضیلت کو حدیث میں بیان فرمایا۔ ایک دن پہلے رکھ لو، ایک دن بعد میں رکھ لو، بہتر حکم یہ ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس کے حوالے سے؟ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں جو اہل کتاب تھے یہودی، ان کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہوا پایا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ آج کے دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے ایک وجہ بیان کی کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، تو ہم اس عمل کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی ترغیب دلائی کہ ہم ایک نہیں، ہم 2 روزے رکھیں، ماشاءاللہ، کہ ہم ان لوگوں کے بنسبت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، تو ہم روزہ بھی رکھیں گے، اور ان یہودیوں کی مخالفت بھی کرنی ہے کہ ہم 9، 10 یا 10 اور 11 کو، تو 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 کا یا 10 کے ساتھ 11 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیں۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کی کہ انہوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا، تو اسی طرح ہم بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق 10 محرم سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں بھی روزہ رکھیں، کہ 10 محرم الحرام عظمت برکت والا دن ہے، اور یہ ایسا بابرکت دن ہے کہ اس میں کئی واقعات ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی رسالے میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات جس میں ہیں، اس کے اندر بھی اس کے حوالے سے کئی واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم الحرام جمعۃ المبارک کے دن ہوئی، آپ کا وصال بھی اسی دن ہوا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جو کنارے لگی تھی، جودی پہاڑ سے رکی تھی ٹکرا کر، تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ تو اس طرح بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ جو 10 محرم الحرام کو وقوع پذیر ہوئے، اور اس میں اس امت مسلمہ سے بالخصوص تعلق رکھنے والا ایک ایسا واقعہ کہ جو بڑا دل خراش ہے، قیامت تک اس کی دل سوزی باقی رہے گی، وہ یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو رفقائے کرام کے ساتھ آپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر شہید کیا گیا،
اور یہ ایک ایسا ظلم تھا کہ جو بہت ہی زیادہ سخت ایک اہل بیت پر ہونے والا ظلم تھا، اور یہ بھی 10 محرم الحرام ہی کو ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان اہل بیت اطہار کی سیرت پہ دیکھتے ہیں کہ اتنے ظلم کے پہاڑ ان پہ توڑے گئے، شریعت مطہرہ کا دامن انہوں نے اس مصیبت کے لمحے میں بھی نہیں چھوڑا۔ تو مجھ سے یہ درس ہے کہ مسلمان کی خوشی کے لمحات ہوں یا غمی کے لمحات ہوں، ہمیں قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے۔ اس کی خلاف ورزی نہ ہم خوشی کے لمحات میں کریں گے، نہ ہی غم کے لمحات میں ہم شریعت سے تجاوز کریں گے۔ یہی اہل بیت اطہار کی سیرت سے، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سیرت سے ہم پر واضح ہوتا ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں جو آزمائش، جن جن چیزوں کے حوالے سے آزمائش کا ذکر فرمایا، کما حقہ کہیں تو حقیقی معنوں میں عملی تفسیر وہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ان کا جو بِشَيْءٍ کرانا مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سبحان اللہ، اس کی عملی تفسیر دیکھنی ہو تو وہ یہی حضرات اہل بیت اطہار بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خانہ جو کہ کربلا کے اس سرزمین پر جن کو شہید کیا گیا، اللہ رب العالمین ان کے مزار پر اپنی خصوصی رحمتیں عطا فرمائے کہ اور درجات کو بلندیاں ترقیاں عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ان کا ذکر خیر کر کے محبت، پیار اور ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب پیش کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مزید کچھ آپ کی کاز لیتے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ علماء کی زیارت کرنا عبادت ہے، کیا مدنی چینل پر جیسے ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کرتے ہیں یا آپ کی جیسے ابھی کر رہے ہیں، کیا ہمیں عبادت کا ثواب ملے گا؟ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ لوگ جمعے کی پہلی 4 سنتیں تو پڑھتے ہیں مگر فرضوں کے بعد 4 سنتیں جو ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھتے، ایسے کیا نہ پڑھنے سے جمعہ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، اس کو بھی لیتے ہیں۔ جی کیا کہیں گے؟ اسکرین پر علماء کرام آتے ہیں، اسی طرح بطور خاص امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی تشریف لاتے ہیں، تو یہی سوال امیر اہل سنت سے بھی ہوا اسی طرح مدنی مذاکرے میں بھی ایک بار۔ تو ظاہر ہے جو احکام براہ راست کے ہیں، یعنی فزیکل کہیں بیٹھ کر، تو وہ اس طرح اسکرین پر وہ فضیلتیں خاص جو ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گی۔ تو اپنی ایک عقیدت ہوتی، محبت ہوتی ہے، آپ امیر اہل سنت کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کو اس نیک عقیدت اور محبت پر وہ جو آپ کی اچھی ایک نیتیں ہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس سے برکتیں آپ کو ملیں گی، ثواب حاصل ہوگا۔ لیکن جو خاص روایت کے اندر ہے اس کا مصداق فزیکل طور براہ راست، یعنی باقاعدہ جا کر آپ کسی بھی سنی صحیح العقیدہ کے ساتھ آپ جو بھی ایسی ملاقات کرتے ہیں عالم دین کے ساتھ، تو اس میں آپ اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ اس حدیث پاک پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ جمعہ کی پہلی 4 رکعتیں جمیل صاحب کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ تو پڑھتے ہیں لیکن بعد والی 4 نہیں پڑھتے، وہ پھر ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ ایک تعداد کا تو معمول اس طرح کا محسوس ہوتا ہے کہ جو دعا ہوتی ہے، امام صاحب جو دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی وقت اٹھنا بھی شروع ہو چکے ہوتے ہیں، چونکہ سلام پھیرنے کے بعد کچھ وقفہ ہوتا ہے کہ مسجد کے جو ماہانہ اخراجات وغیرہ کے لیے چونکہ چندہ بھی کیا جاتا ہے، ڈونیشن وغیرہ کے لیے لوگ لائنوں میں صفوں میں گزرتے ہیں، تو اس دوران ایک تعداد ہے جو اٹھ کے جانا شروع ہو جاتی ہے۔ واللہ عالم کہ اب یہ سنتیں اپنے گھر پہ جا کے پڑھیں گے، فیکٹری میں جا کے ادا کریں گے، یا اپنی شاپس وغیرہ پہ انہوں نے نماز کی جگہ بنائی ہو وہاں پہ پڑھتے ہیں۔ ہمیں اولاً تو مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سنتیں اس لیے وہاں جا کے پڑھتے ہوں کہ نوافل سنتیں اپنے گھر میں پڑھنا یہ افضل ہے۔ اگر واقعتاً ایسا ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اس میں اس کا خیال رکھیں کہ اگر کوئی سنتیں اپنے گھر میں بھی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس فرض نماز اور سنت کے درمیان کسی اجنبی کام میں مصروف نہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہ گھر آئے تو ہنسی مذاق میں لگ گئے، اس کے بعد پھر سنتیں پڑھیں گے تو اس طرح سنتوں کا ثواب کم ہو جائے گا۔ ایسے افراد کے لیے مشورہ یہ ہے کہ مسجد میں ہی سنتیں ادا کریں، وہیں ادا کر لیں، اور بالخصوص جیسے آپ نے تو ماشاءاللہ بہت بڑا ایک حسن ظن بیان کیا ہے،
اب آپ بتائیں ذرا، مسجد سے نکل کے جانا ہے، اس کو سامنے صرف آفس میں بیٹھنا ہے، اس کو ڈیوٹی کرنی ہے، اسی طرح باہر دکان پر بیٹھنا ہے، دکاندار بولے گا ابھی آپ کو مسجد بھیجا تھا اور ابھی آپ کو یہاں مصلی بچھا کر میں دوں اور یہاں پر نماز پڑھیں گے، ظاہر ہے عام طور پر نہیں ہے۔ اوورآل ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کا انتظام نہیں ہوتا۔ لوگوں کی ایک روٹین ہی بنی ہوئی ہے کہ جمعے کے لیے بس پہلی 4 پڑھی، یہ بھی انہوں نے کہہ دیا، کچھ لوگ تو دوران خطبہ ہی آ کے بیٹھتے ہیں اور سلام پھیرے تو مسجد کے گیٹ سے باہر بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں یہی دیکھیں، اولاً تو یہی کہ یہ جو جمعۃ المبارک سے پہلے جو 4 رکعتیں یہ سنت ہیں، سنت موقدہ، ایسے ہی بعد میں بھی 4 رکعتیں یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ تو اب اگر کوئی پہلے والی تو پڑھ لیتا ہے لیکن بعد والی سنتیں نہیں پڑھتا، تو اب وہ سنت موقدہ چھوڑ رہا ہے۔ وہ سنت موقدہ چھوڑنے کی اگر کوئی عادت بنا لیتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو لہذا تمام ان اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو جمعۃ المبارک کے فرض ادا کرتے ہی بھاگنے کی کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ سنتیں ضرور ادا کریں۔ یا تو اگر آپ گھر قریب ہے، آپ گھر میں جا کر بغیر کسی کام میں مشغول ہوئے سنتیں پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا آج کل کے دور میں بڑا مشکل ہے۔ کچھ نہیں تو آپ جاتے جاتے موبائل ہی چیک کر رہے ہوں گے اور اس میں ابھی اجنبی چیز ہو گئی تو آپ کی توجہ بڑھ گئی، آپ کسی کا میسج پڑھیں گے، جواب دیں گے تو جاتے جاتے ایک ایسے کام میں مصروف ہو سکتے ہیں کہ جو آپ کو نماز کی یاد سے غافل کر دیں۔ تو لہذا سنتیں مسجد میں ہی ادا کر لیں، یہی پھر ایسے لوگوں کے لیے افضل ہے کہ وہ مسجد میں ادا کریں تاکہ فرضوں کے فوراً بعد سنتیں پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ زیادہ ملے، ورنہ جتنا فاصلہ ہوتا رہے گا تو ثواب میں کمی آئے گی۔ وہ افراد کے جو سنتیں چھوڑ رہے ہیں تو انہیں سنتیں ادا کرنے کی عادت بنانی چاہیے کہ سنتیں ہمارے واجبات اور فرائض کا تحفظ کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو نوافل پڑھتا ہوگا وہ سنتیں بھی پڑھتا ہوگا، جو سنتیں پڑھتا ہوگا وہ فرائض بھی ادا کرتا ہوگا، اور اگر آدمی صرف فرائض پر ہی اکتفا کرے تو آہستہ آہستہ چونکہ فرائض کی حفاظت کا جو حصار تھا سنتوں کے ذریعے وہ اس کی عادت نہیں تھی، تو ایسے افراد نماز پڑھتے پڑھتے کبھی کبھی نماز سے ہٹ بھی جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو چونکہ عبادت کا انہوں نے اپنے آپ کو عادی نہیں بنایا ہوتا، تو ایسے لوگوں کے لیے کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی۔ آپ دیکھیں گے بیشتر لوگ اس طرح کہیں گے یار میں دن میں 3 نمازیں پڑھتا ہوں، میں 2 پڑھتا ہوں، میں 1 پڑھ لیتا ہوں، بس فجر چھٹ جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو نماز کی عادت نہیں ڈالی، تو نماز کی عادت ڈالیں، ساتھ ہی ساتھ فرائض کے نوافل کی بھی عادت ڈالیں، سنتوں کی بھی پابندی سے کریں، بالخصوص سنت موقدہ ان کو تو چھوڑا ہی نہیں جاتا، ان سب کو ادا کرنا یہ ہمیں چاہیے۔ یہاں پہ جمیل صاحب ایک اور بات بھی میں عرض کروں گا، اور سوال آیا تو ناظرین سے بھی کہتا ہوں، جمعے کے بعد جیسے ہی جمعے کی 2 رکعتوں کا سلام پھرتا ہے، ابھی دعا ہے، کچھ جگہوں پہ ذکر بھی ہو رہا ہوتا ہے، امام صاحب دعا کرائیں گے، لوگ بڑے ذوق شوق سے بیٹھتے بھی ہیں، دعا میں شریک ہوتے ہیں، نہ جانے کس کی آمین پر اور دل کی اس درد بھری کوئی دعا پر آدمی کی اب خود بھی بیڑا پار ہو جائے اور دعا کے اندر شریک ہوں۔ تو جب کوئی ایسی مجبوری نہ ہو تو جمیل صاحب اٹھنا نہیں چاہیے، دعا کے اندر شریک ہو جائیں۔ اور یہاں 2 مسئلے آتے ہیں، ایک تو دعا میں شریک نہیں ہوتے، بعض اٹھ کر چلے جاتے ہیں، بعض اپنی نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ جو ایک جھولی لے کر مسجد کے لیے فنڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی ایک اچھی نیتوں سے، نیک نیتوں سے، وہ بھی آپ کی طرح ہی نمازیوں میں سے کوئی نمازی ہوتے ہیں عام طور پہ، وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے بیچ میں وہ کھڑا ہو گیا، اب وہ آگے نہیں جانا اس کو مشکل، اچھا پیچھے سے تھوڑا گھوما، پیچھے ایک اور کھڑا ہے، وہ کرتے کرتے پتہ چلا کہ وہ آدھی صفی رہ گئی ہے، وہ اس طرح رہ گئی ہے، کچھ صفیں اس طرح رہ جاتی ہیں۔ تو یوں میں آپ کو مشورہ دوں گا، کچھ دیر آپ درود پاک پڑھ لیں، دعا میں شریک ہو جائیں، اور اس کے بعد آپ وہیں سنتیں وغیرہ بھی ادا کر لیں، اس پر عمل کریں گے، ہماری طرف سے یہ تعاون ہو جائے گا، اس طور پر تعاون ہو جائے گا۔ وہ تو تعاون یقیناً نہیں ہو رہا کہ آپ اس پیٹی میں کچھ ڈال رہے ہیں، وہ ان کی طرف سے نہیں ہو رہا، لیکن یہ تعاون ضرور ہو جائے گا کہ آپ کی وجہ سے دیگر لوگوں تک وہ آسانی سے پہنچ پا رہے ہیں۔ امید ہے میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ خطبہ کرام یہ بھی دعا کتنی لمبی کریں، کتنی مختصر کریں، ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی کچھ تعداد جو ہے نا وہ جلدی اپنی سنتیں شروع کر دیتے ہیں کہ امام صاحب جب دعا کرتے ہیں تو یہ بالکل ہی ٹائم بہت زیادہ لگا دیتے ہیں اور بہت طویل دعا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں نماز یا دعا جو بھی ہے جب اجتماعی طور پہ کی جا رہی ہو
تو لوگوں کی مصروفیات کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. تو دعا اتنی طویل نہ ہو کہ دعا میں آمین کہنے والے بھی اس دعا کو اپنے لیے بوجھ سمجھ رہے ہوں کہ پتہ نہیں کب ختم ہوگی. تو دعا آپ تو نارمل جو ہے نا وہ تقریباً 2-3 منٹ کے اندر یہ انداز اگر اپنا لیا جائے تو یہ اچھا ہے. اور ویسے بھی ایک پرچیوں کو اگر دیکھیں گے تو بعض وقت پرچیاں ہی اتنی آ رہی ہوتی ہیں. جمیل صاحب آپ بھی ماشاءاللہ جمعہ پڑھاتے ہیں، اس کے بعد یہ بھی تجربہ ہے، تو کافی ساری پرچیاں ہیں، بعض اوقات ان کے نام پڑھتے پڑھتے بھی. تو اگر یہ جو پرچیوں والے ایک رجحان ہے لوگوں میں نا، دعا پرچی دے کر کروانی، ٹھیک ہے کروانی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اب اگر اجتماعی بھی ہو گئی ہے اور آپ پھر بعد میں یہ نہیں امام صاحب کو پکڑ لیں کہ میرا نام ہی نہیں آیا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا نام نہیں آیا. اچھا آپ کا نام نہیں آیا، پھر نام تو آ گیا لیکن وہ کہیں آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے فلاں صاحب تو ان کے لیے دعا تھی. تو اس طرح کی قیودات یہ نہیں، بلکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، رب تعالیٰ انشاءاللہ ضرور نظر رحمت فرمائے گا. مزید کچھ کالز کی طرف بھی بڑھنا ہے، ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آپ کے مسائل ہم تک پہنچ رہے ہیں، بلکہ کچھ میسیج لیتے ہیں مسائل. یہ کہنے کہ ایک شخص اگر فرض کی تیسری اور چوتھی دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد سورت پڑھنا سنت ہے یا مستحب ہے، کیا ہے عمل ہے یہ؟ فرض نماز کے تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی سورت ملانا چاہیں تو وہ بھی مستحب ہے، لیکن تنہا آدمی یہ کام کرے. امام کو چاہیے کہ وہ سورت نہ ملائے اگر لوگوں کو رکعت کا طویل ہونا گراں گزرتا ہو. تو اگر اکیلے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائی جا سکتی ہے، اور سورہ فاتحہ تیسری یا چوتھی رکعت میں ملانا یہ فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال اور ہے کہ محرم الحرام میں بطور خاص خواتین بھی قبرستان کا رخ کرتی ہیں، قبرستان جاتی ہیں، اور یہ بات شاید بڑے شہروں میں ایسا نہ ہوتا ہو. بعض اوقات ہم جب بات کرتے ہیں اس طرح کی تو لوگ سمجھتے پتہ نہیں کہاں ایسا ہوتا ہے، تو لیکن جو چھوٹے شہر ہیں یا گاؤں دیہات ہیں تو وہاں تو ایک رجحان ہی یہی ہے کہ قبروں کی ریپیرنگ کہیں یا لپائی کہیں، اس پر کچھ کرنا بھی ہے تو وہ محرم تک اس مؤخر رکھیں گے، پھر خواتین جاتی ہیں، عورتیں جا کر یہ عمل بھی کر رہی ہوتی ہیں. کیا کہیں گے بیسک عورتوں کا قبرستان جانا؟ خواتین کو قبرستان جانے کی ممانعت ہے. اب وہ محرم الحرام ہو یا کوئی سے بھی دن ہو تو خواتین قبرستان نہ جائیں. مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ قبرستان جاتے رہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت قبور کا حکم دیا اور اس کی وجہ اور اس کا فائدہ بھی بتایا کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. تو ہمیں اپنے عزیزوں کی قبروں پہ بھی جانا چاہیے. بالخصوص وہ راستے میں اگر کہیں قبرستان آ جاتے ہیں تو آتے جاتے ان قبرستان میں مدفون مسلمانوں کو سلام بھی کریں، اور وقت نکال کے ہر جمعۃ المبارک کو یا مہینے میں کسی ایک دن، ورنہ کوئی روٹین ایسی بنا لیں کہ اس تاریخ کو آپ قبرستان جایا کریں. جو چیز روٹین میں آ جاتی ہے تو پھر اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مزید کال. میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں، شوکت علی. میں نے مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ جو لوگ اس محرم کے پہلے عشرے میں قبرستان جاتے ہیں اور قبروں کی مرمت کرتے ہیں، کیا اس کی کوئی اصل قرآن حدیث میں ہے؟ اس کا جواب میں صاف فرمائیں، مہربانی. ٹھیک ہے. آپ کو سوال کا امید ہے جواب مل گیا ہوگا. ایک چھوٹا سا اس کا نقطہ رہتا ہے، وہ مزید پوچھتا ہوں. مزید کچھ سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ عصر کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو امام کے پیچھے جب ہم جا کے کھڑے ہوتے ہیں وہ خاموش نماز ہوتی ہے، ظہر اور عصر کی نماز، تو ہمیں وہ ثنا پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی؟ ہمیں نہیں پتا کہ یہ پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، ہم جا کے شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ثنا پڑھنی چاہیے یا پھر جب سلام پھیر کے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو پھر تو پتہ چل جاتا ہے کہ ثنا پڑھنی ہے، لیکن اگر نہیں پتا تو پھر کیا ثنا پڑھ لی جائے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے. مزید سوال؟ دارالافتاء اہل سنت میں سوال عرض ہے، بک شاپ پہ قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں اور گاہک وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، تو کیا قرآن پاک اٹھانے والے کا باوضو ہونا لازمی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ شرٹ جس پہ کوئی لکھا ہوا ہو، لکھائی ہو، اس کو پہن کے نماز پڑھنا اکیلے پڑھے یا مسجد میں، اس کے کیا احکام ہوں گے؟ ٹھیک ہے. انشاءاللہ تینوں سوال جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. قبرستان کے حوالے سے تو آپ نے بتایا ہے، لیکن اب یہ تھوڑا سا جو قبروں کی انہوں نے کہا کہ ریپیئر کرنی ہوتی ہے یا قبروں کو کچھ ایسا معاملہ ہے تو اس کو بھی محرم تک مؤخر کیا جاتا ہے. یہ محرم میں ہی ضروری ہے یا عام دنوں میں بھی ایسا کام ہو سکتا ہے؟
مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مسلمان مرحومین کی قبروں ان کی طرف بھی دھیان دیتے رہیں، بالخصوص یہ بارشوں کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں کئی قبریں ڈھہ جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں، بہہ جاتی ہیں، تو قبر زیارت قبور ہوتی رہے گی تو خبر گیری بھی رہے گی اور قبر کا حفاظت کا بھی اہتمام ہوگا، تو اس کو محرم ہی تک لے کے جانا اور پھر ریپیئرنگ کرنا تو یہ محرم ہی کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بس مسلمانوں کی قبروں کو باقی رکھا جائے گا، اس کی کچھ نہ کچھ نشانی رہے گی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں جو سنت ہے، جب مسلمان کو تدفین کی جاتی ہے تو اس کی قبر کے اوپر اونٹ کی کوہان کی طرح قبر کو اونچا کیا جاتا ہے تاکہ یہ علامت ہے کہ یہ ایک مسلمان کی قبر ہے۔ تو کبھی وقت کے ساتھ ساتھ بارش میں وہ مٹی بہہ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے ہوا کے ذریعے، تو اب اس جگہ دوبارہ سے مٹی ڈالی جائے تاکہ وہ قبر کی نشانی باقی رہے۔ اور جو مٹی ہم نے نئی ڈالی ہے تو اس کو جمانے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ویسے عام روٹین میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ کوئی قبر پہ درخت پودے بھی نہیں لگے ہوئے ہوتے، گھاس بھی نہیں لگی ہوتی، لیکن روٹین وائز وہ کچھ نہ کچھ چھینٹے قبروں پہ ڈالتے رہتے ہیں، ہاں پانی ڈالتے رہتے ہیں۔ اپنے مرحوم کی قبر پہ تو اچھا خاصا مطلب انہوں نے اہتمام کیا ہوتا ہے پانی کا، اور کچھ نہ کچھ پودے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ایک عام قبر ہے اس پہ تھوڑا تھوڑا سب پہ پانی ڈلوا دیتے ہیں۔ تو قبروں پہ پانی ڈالنا اس مقصد کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ نے کوئی پودے لگائے ہیں چھوٹے، ان کو باقی رکھا جائے کہ یہ جو پودے ہوتے ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس سے میت کا دل بہلتا ہے، عذاب میں تخفیف کی انشاءاللہ امید ہے۔ لیکن جس قبر پہ کوئی پودا نہیں اس پہ بھی تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا یہ پھر ایک اسراف کی صورت بنے گی۔ ہاں اگر مٹی جمانا مقصود ہے تو اور صورت بنے گی۔ تو اپنے مسلمان مرحومین کی قبروں کی ریپیئرنگ کی جہاں ضرورت ہو تو وہاں پہ آدمی بالکل کر سکتے ہیں۔ اس کو محرم ہی کے اندر خاص کر لینا یہ درست نہیں ہے، یعنی کہ محرم ہی میں کریں، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کر سکتے، یعنی یہ تصور غلط ہے۔ یہ تصور غلط ہے کہ محرم میں ہی کرنا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں کرنا، یہ تصور غلط ہے۔ لیکن اگر محرم میں ہی جنہوں نے اپنا کوئی اس طرح ہے اور عام طور پہ جانا ہونا ہوتا ہے، شرعی طور پہ جائز ہے اگر اس کو ضروری نہ سمجھیں؟ بالکل ضرورت اگر پڑتی ہے کہ نشانی قبر کی مٹتی جا رہی ہے جی تو اس لیے اس کو باقی رکھا جائے تاکہ قبر کو کوئی عام رستہ سمجھ کے اس پہ کھڑا نہ ہو، چلے پھرے نہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ان کا ایک بڑا اہم سوال ہے کہ بک شاپ ہے اور اس میں مختلف گاہک آتے رہتے ہیں اور وہ قرآن پاک لیتے ہیں، تو اب یہ قرآن پاک اٹھا کر دیتے ہیں، اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں جو نئے قرآن پاک ہیں وہ یا تو ایک پلاسٹک کی پنی میں اس طرح ہوتے ہیں یا ویسے ہی ہوتے ہیں، بغیر اس کے ہوتے ہیں، تو اس کا کیا ہوگا یہ؟ اور گاہک کے لیے بھی جو پکڑ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ قرآن پاک جب خریدتے ہیں تو اس کو باقاعدہ اندر سے بھی دیکھا جاتا ہے، یہ سب چیزیں تو باوضو ہونا ضروری؟ بالخصوص وہ افراد جن کے پاس دینی کتابیں قرآن پاک ہی زیادہ جنہوں نے رکھیں تو ان کو تو باوضو ہونا ہی چاہیے، کیونکہ اس دکان اور اس شاپ پہ تو لوگ قرآن پاک حاصل کرنے کے لیے ہی رجوع کریں گے اور انہیں اٹھا کے دینا، کھول کے دکھانا ہوگا، تو باوضو ہی قرآن پاک کو چھوا جائے گا، بے وضو قرآن پاک چھونا جائز نہیں ہے۔ اگر وضو نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کسٹمر وضو کر کے ہی آیا ہو تو اسی کو کہیں، یا آپ ٹیشو سے یا رومال سے اس کو پکڑ کے نکال لیں شیلف سے اور اس کے سامنے رکھ دیں اور اس کا وضو ہو تو وہ بھی چھو سکتا ہے۔ تو کسٹمر کو بھی چاہیے کہ جب قرآن پاک کی خریداری کے لیے آیا ہے تو باوضو ہی آئے۔ اور ایک مشورہ دوں گا ان دکانداروں کو کہ انہیں چاہیے کہ جہاں اپنی شیلف میں دیگر کتابیں رکھتے ہیں تو جس طرح ہم اپنے گھروں میں کتابوں کے علاوہ جب قرآن پاک ہوتا ہے تو اس کو ہم ایک غلاف میں رکھتے ہیں، اس کا ایک جزدان ہوتا ہے، غلاف ہوتا ہے، تو اسی طرح اپنی شاپس پر اگر آپ نے قرآن پاک کے نسخے رکھے ہیں تو ان کو غلاف میں رکھیں تاکہ کسٹمر کو دینا ہو، دکھانا ہو تو آپ بآسانی غلاف میں لپٹے ہوئے قرآن پاک کو کسٹمر کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور امید یہ کہ کسٹمر جب قرآن شریف لینے آیا ہے تو باوضو ہوگا۔ اب یہ امید یعنی دونوں کے لیے ضروری ہے، جو قرآن کو بلا حال سے چھو رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، تو ان کے لیے وضو ضروری ہے، وضو کرنا ضروری ہے، وضو ضروری ہے۔ اور یہ ہم تو کئی مرتبہ اپنے بچوں کے لیے کچھ ایسی چیزیں، قرآن پاک تو بطور خاص لینے جاتے ہیں، اصالے ثواب کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، تو آپ نے غلاف والی بات کی، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، لیکن دکان پہ کون رکھے گا غلاف؟ تو وہ ظاہر ہے قرآن پاک بالکل انہوں نے نمایاں رکھنے ہوتے ہیں کہ کسٹمر کو نظر بھی آئے کہ یہ ہمارے پاس قرآن پاک بھی موجود ہے۔ اسی صورت رکھیں کہ یعنی قرآن پاک جو ہے وہ کسٹمر کو غلاف میں
डाल कर फिर कस्टमर को भी दें ताकि उसका भी मसला हल। और वुज़ू कर लें तो बिल्कुल सारे मसले हल हैं। वुज़ू में तो सारे करना मसले हल हैं, लेकिन बेहतर यही है कि जब कुरान पाक हाथ में हो तो अगर अकेला कुरान पाक भी हम गलियों में लेके निकलेंगे तो अच्छा मुनासिब नहीं लगता। इसका एहतराम इस बात का तकाजा करता है कि कुरान पाक गिलाफ में लिपटा होना चाहिए। ठीक है। ज़ोहर असर की नमाज, आखिरी सवाल के उसमें शामिल हुआ दूसरी तीसरी रकत में, तो सना पढ़ ले फ़ौरन या बाद में जब इसकी अपनी आखिरी रह रही है तो उस वक्त पढ़ ले? जब इसको मालूम हो कि इमाम साहब की ये पहली रकत है तो फिर ये रुकू में जाने से पहले पहले सना पढ़ सकता है। ज़ोहर और असर में ये सना पढ़ सकते हैं, और अगर मालूम है कि अब ये ज़ोहर पहली रकत नहीं है तो फिर इन्हें अगर पढ़ भी रहे तो कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन पढ़ने का जो हुक्म है वो पहली रकत में है। और उमूमी तौर पे हमारी मसाजिद की घड़ियों से भी हमें आइडिया हो जाता है कि ये पहली रकत है या तीसरी चौथी रकत है। और सिरी नमाज़ों में वैसे ही पढ़ सकते हैं, उसमें जैसे ही शामिल हुआ सना अगर इसने पढ़ ली ठीक है, तभी तो फुक़हा ये किताबों में लिखते हैं कि बाद वाली रकत में अगर पहले सना नहीं पढ़ी थी तो फिर सना अपनी जो फौतशुदा रकत, हाँ, जब अपनी रकातें अदा करने के लिए खड़ा होना है तो वो समझे पहली ही रकत पढ़ रहे होते हैं जो छूट गई थी, तो उसमें सना से उसका आगाज़ करेंगे। ठीक है। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम मुलाज़ा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसकी बरकतें अता फरमाए, इन दिनों की हमें बरकतों से मालामाल फरमाए। जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला